بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 223 ہے، جس کا عنوان ہے باب آداب التخلی والاستنجاء۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبه قال وحدثنا احمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس احدكم على حاجته فلا يستقبلن القبلة ولا يستدبرها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تو قبلے کی طرف منہ نہ کرے اور نہ پیٹھ کرے۔ اس اسناد کی رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں احمد بن حسین بن خراش ابو جعفر البغدادی صدوق، دوسرے ہیں عمر بن عبد الوہاب بن ریاح بن عبیدہ، تیسرے ہیں یزید بن زریع، چوتھے ہیں روح بن قاسم التمیمی العنبری ثقۃ حافظ، پانچویں ہیں سہیل بن ابی صالح، چھٹے ہیں قعقاع بن حکیم الکنانی، اور ساتویں ہیں ابو صالح ذکوان السمان الزیات، اور آٹھویں ہیں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة فلما قضيت الصلاة انصرفت إليه من شقي فقال عبد الله يقول ناس إذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس قال عبد الله ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته۔ حضرت واسع بن حبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے قبلہ کی طرف اپنی پیٹھ کی ہوئی تھی ٹیک لگا کر۔ جب میں نے نماز ادا کی تو میں ایک جانب سے آپ کی طرف پھرا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں کہ جب تو قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تو قبلہ اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھ۔ حالانکہ میں گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 اینٹوں کے درمیان قضاء حاجت کے لیے ملک شام کی طرف منہ کیے ہوئے بیٹھے دیکھا۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب ثقۃ عابد، دوسرے ہیں سلیمان بن بلال التیمی ثقۃ، تیسرے ہیں یحییٰ بن سعید بن قیس، چوتھے ہیں محمد بن یحییٰ بن حبان، پانچویں ہیں ان کے چچا واسع بن حبان ثقۃ، چھٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما، 73 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال سے 6 کے رجال ہیں۔ اس میں مدنی ثقہ راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں 3 تابعین ہیں جو ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں صحابی عبادلہ اربعہ میں سے ایک ہیں، مکثرین 7 میں سے ایک ہیں، اور جو حضرات فتوے کے ساتھ مشہور تھے ان میں سے ایک ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں سے ان حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس روایت سے ایک اہم اصول اخذ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طرز عمل کو حتیٰ کہ ان امور میں بھی جاننے اور محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے جو عام طور پر پردے میں رکھے جاتے ہیں، تاکہ امت ان سے روشنی حاصل کرے اور ان کی پیروی کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مثال اس پر شاہد ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کی پیروی میں غیر معمولی اہتمام رکھتے تھے، اور اسی وجہ سے معروف بھی تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے افعال کو بیان کرنا بھی جائز ہے جو عام طور پر چھپائے جاتے ہیں، بشرطے کہ ان کا مقصد امت کو تعلیم دینا اور سنت کی پیروی کی ترغیب دینا ہو۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال تشریعی حیثیت رکھتے ہیں، سوائے ان کے جن کی خصوصیت خود آپ کے لیے ثابت ہو، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔
اسی طرح اس روایت سے یہ بھی سیکھا جا سکتا ہے کہ شریعت میں تہذیب بیان کرنے کا لحاظ رکھا گیا ہے، چنانچہ بولو براز جیسے الفاظ کی بجائے حاجت جیسی کنایا گوئی اختیار کی گئی، جو ادب اور شائستگی کا نمونہ ہے۔ اس روایت سے یہ نقطہ بھی سامنے آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام سنتوں کے مفاہیم میں اختلاف نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر ایک وہی عمل کرتا تھا جو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوتا، اور چونکہ بعض نے ایک پہلو سنا اور بعض نے دوسرا، تو اس عمومی فہم کی بنیاد پر ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اس قول کہ یقول ناس سے بعض لوگ یہ گمان کر سکتے ہیں کہ وہ قبلہ رخ ہو کر قضائے حاجت کرنے کی ممانعت کو منسوخ سمجھتے تھے، کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلے کی طرف پیٹ کیے ہوئے دیکھا تھا، لیکن امام خطابی رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ یہ گمان درست نہیں، کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو مشہور موقف یہ ہے کہ کھلی جگہ یعنی صحرا میں قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا جائز نہیں، البتہ تعمیر شدہ جگہ میں دونوں صورتیں جائز ہیں، لہذا ان کا انکار ان لوگوں پر تھا جو یہ کہتے تھے کہ تعمیر شدہ جگہ میں بھی قبلہ رخ ہونا جائز نہیں، اور اس لیے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعمیر شدہ مقام پر بیٹھنے کی مثال دی۔ بقیہ یہ تمام بحث ہم سابقہ حدیث میں بیان کر چکے ہیں۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا محمد بن بشر العبدی قال حدثنا عبید اللہ بن عمر عن محمد بن یحیی بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رقیت على بیت اختی حفصہ فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی چھت پر چڑھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا قضاء حاجت کے لیے ملک شام کی طرف منہ کیے ہوئے اور بیت اللہ کی طرف پیٹھ کیے ہوئے تھے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ جن کا مکمل نام ہے عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ، دوسرے ہیں محمد بن بشر العبدی ابو عبداللہ الکوفی ثقۃ حافظ، تیسرے ہیں عبید اللہ بن عمر ثقۃ ثبت، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔